پاکستان میں صنعت و تجارت مزید کس طرح پھل پھول سکتی ہے، کس طرح پروان چڑھ سکتی ہے؟ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ کا الیکٹریسٹی پرائس جو ہے وہ تمام دنیا کے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. اتنے ہیوج ٹیکسیشن کے بعد اور پھر اتنا سختی جب کر دینا کہ پرانے ٹیکس پیئرز کے اوپر آپ جو ہے ہر وقت آپ کی تلوار لٹک رہی ہو. جب آپ کی کاسٹ ہی بڑھ جائے گی تو آپ کیسے وائبل ہوں گے پورے دنیا میں کام کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں کام کرنا پڑے گا چارٹرڈ آف اکانومی کے اوپر کہ ہم پورے ریجن میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر کم آ رہی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو وہ پاکستان کی ہے. غربت کی لکیر سے لوگ نیچے آ گئے ہیں. مینز 24 کروڑ کی آبادی میں 12 کروڑ لوگ ایسے ہو چکے ہیں جن کو دن میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. آج ہم سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری تنویر احمد شیخ صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہیں. آج ہم پاکستان کی صنعت و تجارت پر بھی بات چیت کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری ہے وہ نئی صنعتوں کا قیام ہے اور پاکستان میں چلتی ہوئی صنعت و تجارت کی خوشحالی ہے اور وہ کس طرح ممکن ہو سکتی ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پاکستان کے کامیاب صنعت کار، کامیاب بزنس مین اور کامیاب چیمبر لیڈر تنویر احمد شیخ صاحب کے ساتھ ان سے یہ پوچھیں گے کس طرح پاکستان میں صنعت و تجارت پھل پھول سکتی ہے اور پروان چڑھ سکتی ہے. سر، وقت دینے کا بےحد شکریہ. پاکستان کی شاہکار کامیاب روڈ پرنس موٹر بائک کے آپ CEO ہیں. ذرا بتائیں پاکستان میں صنعت و تجارت مزید کس طرح پھل پھول سکتی ہے، کس طرح پروان چڑھ سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے ٹی وی چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے کیسے چل سکتی ہے، تو میرے خیال میں تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 25 کروڑ کی آبادی ہو اور پوری کنزیومر مارکیٹ ہو. اور ادھر اگر آپ یہ بولیں کہ اگر میں کوئی انڈسٹری لگاؤں گا اور یہاں پر وہ نہ چلے تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ اتنی بڑی آبادی ہونے کے بعد آپ کے پاس اپرچونیٹیز بھی بہت ہیں. لیکن اس اپرچونیٹیز کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی دیکھیں، ایک جب تک کوئی سازگار ماحول جب تک نہیں ہوگا اتنی دیر میں لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوتے. اور اس ملک میں جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر 65% سے اوپر جو ہے سارا ینگسٹرز ہیں، اور آج کل کے دور میں جب AI کا دور ہے اور IT کا دور ہے تو نئے انٹرپرینیورس، نئے اسٹارٹ اپس اتنی تعداد میں دنیا میں آ رہے ہیں اور نئی انوینشنز ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد ویلیو ایڈڈ انڈسٹریز میں آنا کسی بھی ملک کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور ہمارے خاص طور پر ہمارے ملک کے لیے کہ جہاں پر ہم اپنے IT کے تمام برین جو ہے وہ برین ڈرین ہو رہا ہے اور باہر جا رہا ہے، اگر ہم اس کو اپنے پراپرلی یہاں پر ایک اچھا ایٹماسفیئر دے دیں اور اپرچونیٹیز ان کے لیے دے دیں تو میں کہتا ہوں یہاں پر انڈسٹری کا جال بچ سکتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے ایز اے لاہور چیمبر آف کامرس میں تو اس سال چونکہ ہم لوگ نئے آفس بیئرز آئے ہیں تو ہماری یہ پرائورٹیز میں ہے کہ ہم ایک تو یہاں پر نئے انٹرپرینیورس کو اور نئے اسٹارٹ اپس کو پورا موقع دیں گے تاکہ وہ یہاں سے ہمارے سے مل کر اور ہم گورنمنٹ کو جو ہے نا اور ان کو بھی ہائی لائٹ کر سکیں. شیخ صاحب، اگر ہم بات کریں پاکستان کی صنعت و تجارت کی، آپ نیشنل اور انٹرنیشنل ڈائنامکس دونوں سمجھتے ہیں. پاکستان میں جو ٹیکسیشن کی شرح ہے یا جو اسٹیٹ کی طرف سے ہمارا ایک بزنس انڈسٹریل سیکٹر کے لیے پالیسیز ہیں، وہ پاکستان کی اور دنیا کی پالیسیز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کا جیسے ابھی آپ فوری دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے اور ریکارڈ جو ہے پچھلے 3 مہینے کا 9 پوائنٹ سمتھنگ بلین کے اوپر بھی چلا گیا ہے اور ریسنٹلی لاسٹ منتھ کا بھی جو ہے تقریباً 2 پوائنٹ سمتھنگ بلین کا ٹریڈ لاس آ رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہر دنیا میں ہر انڈسٹری کو ایز دی جاتی ہے. اس کے بعد دیکھیں اب جہاں پر آپ یہ سب دیکھیں اس وقت ملک میں جہاں پر اس وقت آپ کا الیکٹریسٹی پرائس جو ہے وہ تمام دنیا کے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. آپ 12 سینٹ کے اوپر بجلی دے رہے ہیں، آپ 11% مارک اپ پہ جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس چیز کو بھی جو ہے وہ انڈسٹری آبزرو کر رہی تھی اور چل رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ایک دم جو ہے وہ ٹیکسیشن بڑھا کر، جو کہ اب اگر میں اس کو منیمم لیول پہ بھی لے کے چلوں تو وہ 45% ہے، حالانکہ اگر کیلکولیشن پہ جائیں تو تھوڑا بڑا اور بڑھ جاتا ہے.
اتنے ہیوج ٹیکسیشن کے بعد اور پھر اتنا سختی جب کر دینا کہ پرانے ٹیکس پیئرز کے اوپر آپ جو ہے ہر وقت آپ کی تلوار لٹک رہی ہو کہ بھی آپ نے انہی کو لے کے چلنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اوپر کام نہیں کرنا، نئے ٹیکس پیئرز کے اوپر کام نہیں کرنا، تو وہ پھر ایک انوائرمنٹ تو نہیں بنتا جی انڈسٹری کے لیے، اور الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ہٹ کرتی ہیں آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر۔ جب آپ کی کاسٹ ہی بڑھ جائے گی تو آپ کیسے وائبل ہوں گے پورے دنیا میں کام کرنے کے لیے، آپ کیسے کمپٹیشن میں جائیں گے؟ اس کے لیے تو دنیا میں چائنا کی ہم مثال دیتے ہیں، ہم دوسرے ملکوں کی مثال دیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تو اگر آپ ایک انڈسٹری لگانے جا رہے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ آپ کو باقاعدہ لیز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جگہ دیتی ہے تاکہ آپ انڈسٹری لگا سکیں، آپ کو کم مارک اپ کے اوپر لون ملتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو آپ دیکھیں ایک تو سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ یہاں پر تو انڈسٹریل اسٹیٹس ہی بہت کم ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنا جو کہ قائد اعظم انڈسٹریل پارک کے نام سے، وہاں پر بھی اس وقت تقریباً 5 کروڑ روپے کا ایکڑ ہے، اور وہ بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ تو جب آپ دیکھیں جب ایک بندہ اپنی انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے اور اب پورا کا پورا پہلے اس کا کیپٹل جو ہے وہ لینڈ میں چلا جائے تو وہ کیسے جو ہے وہ اس پہ کام کرے گا؟ اس کے لیے اس کو سارا چاہیے، پھر آگے گورنمنٹ وائز بھی جو ہے آگے R&Ds کے لیے جو ہے نا اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو وہ بھی ہونی چاہیے میرے خیال میں۔ اوورسیز پاکستانی ہیں، نوجوان ہیں، یونیورسٹیز میں بزنس کی ایجوکیشن لے رہے ہیں، ہمارے لڑکے لڑکیاں ہیں، نئی جنریشن ہے، اگر وہ بزنس کی طرف آنا چاہتی ہے، ظاہری بات اپرچونٹیز بزنس میں ہی ہوتی ہیں، تو کس طرح وہ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں؟ پہلا زینہ، پہلی سیڑھی، پہلا قدم کیا ہے آپ کے نزدیک؟ حنان صاحب میرے خیال میں جو ہے وہ عام نئے انویسٹر کو اور دوسرے جو ہے نئے انٹرپرینیورس کو سب کو جو ہے وہ انٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو دوبارہ سے اس چیز میں لانے کے لیے کہ بھی پاکستان میں آ کر آپ کام کریں، سب سے پہلے تو ہمیں کام کرنا پڑے گا چارٹرڈ آف اکانومی کے اوپر۔ اگر ہم نے جو کہ ہماری ہمیشہ سے بزنس فورم سے ہم لوگ نے اپنی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی جو ہے سیاست میں مساق جمہوریت پہ کام کرتے ہیں اور لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم یہ 5 سال حکومت کریں، یہ کریں، تو دیکھیں بزنس مین بھی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم تو تمام اپنی جو بھی آتی ہیں سیاسی جماعت، ہم تو کسی کے یہ نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے کوئی فلاں فیوریٹ ہے، کوئی بھی فیوریٹ ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے بزنس کمیونٹی نے ہر گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے۔ تو جب تک ہم چارٹرڈ آف اکانومی پہ کام نہیں کریں گے، ایک 5 سال کی پالیسی نہیں دیں گے، نہ ہی اتنی دیر میں FD فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ ہی ہمارا لوکل انویسٹر جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا اعتماد بڑھے گا۔ تو جس دن ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے، میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ ہمارے پاس FDI کی جو ہے نا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی لائن لگ جائے گی، جو کہ انفارچونیٹلی اس وقت یہ حالت ہے کہ ہم پورے ریجن میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر کم آ رہی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو وہ پاکستان کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہی ہے، جو کہ ہمیں آگے اسی وجہ سے ہمیں پریشر جو ہے وہ یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ پھر اس طرح سے نہیں بڑھ رہے اور سب چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری ہی واحد ایسا ذریعہ ہے کہ جو آگے آپ کو پاکستان کو ترقی کی جو ہے نا وہ ایک منزل پہ لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ واحد ایک ذریعہ ہے جہاں پر آپ امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں، جہاں سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو روزگار جب ملتا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر آگے اس کو فردر چلتے ہیں۔ کیونکہ ابھی جو پاکستان کی پاورٹی کی سچویشن ہے میں بڑی خطرناک وہ سٹیج پہ چلی گئی ہے کہ مور دین 45% جو پاکستان میں غربت کی لکیر سے لوگ نیچے آ گئے ہیں، مینز 24 کروڑ کی آبادی میں 12 کروڑ لوگ ایسے ہو چکے ہیں جن کو دن میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی۔ تو ان کو جب تک جابس نہیں ملیں گی، جب تک ان کو روزگار نہیں ملے گا تو یہ کیسے جو ہے وہ ایک ریولیوشن آ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ایک میوچل جو ہے پالیسی کے اوپر جو ہے وہ آگے کام کریں تاکہ پاکستان میں انڈسٹری بوسٹ کرے تو اور اس میں لوگوں کو فائدہ ہو۔ ابھی جیسے کہ لاسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ ایسی پالیسیز گورنمنٹ کی آئیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں سے جو کمپنی بھی آپ دیکھیں انٹرنیشنل کمپنیاں بھی ایگزٹ کرنا شروع کر دی ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ لیکن بہرحال وہ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہر نیگیٹو چیز کے آگے پازیٹیو چیز بھی ہے۔ ابھی بھی جو ہے نا وہ
میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاکستانی جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد پاکستان کے اوپر اپنا مضبوط ہے کہ آج اگر وہ کمپنیاں اگر وہاں سے ایگزٹ کی ہیں تو ادھر ہی پاکستانی کمپنیوں نے اس کو بائی کیا ہے اور بڑے اچھی پرائسز پہ ان کو بائی کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلیز ایز اے گورنمنٹ ہمیں اپنے ہی لوگوں کو پہلے بہتر کرنا ہے. جب ہم لوگ خوشحال ہوں گے، جب ہماری انڈسٹری خوشحال ہوگی، ہمارا انویسٹر خوشحال ہوگا، تو آٹومیٹکلی جو ہے نا دنیا باہر سے آئے گی اور وہ بولے گی کہ ہم نے کام کرنا ہے. پاکستان کی صنعت و تجارت کے اہم اسٹیک ہولڈر سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری تنویر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا پاکستان میں شرح غربت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، پاکستان میں مساق معیشت کی ضرورت ہے، ایک ایسے جامع پلان کی ضرورت ہے جو 5 سال کے لیے بنایا جائے جس سے صنعت کار، بزنس مین، انویسٹر سیکیور ہو، سیف ہو اور وہ آزادی کے ساتھ اور ذہنی سکون کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکے. اور پاکستان میں ترقی کے بے شمار مواقع موجود ہیں. تنویر احمد شیخ صاحب پاکستان کی ایک بڑی زبردست موٹر بائک بنانے والی کمپنی روڈ پریس کے CEO ہیں. تو آپ پریکٹیکل بزنس مین ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح ترقی کی شاہراہ پر تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے. نئی نسل کے لیے امید کے کئی چراغ روشن کیے ہیں تنویر احمد شیخ صاحب نے اپنی گفتگو میں. آپ بھی ان کی یہ گفتگو سنیے. پاکستان سے محبت کیجیے، وطن سے پیار کیجیے، وطن پر اپنا سرمایہ، ذہانت، علم، صلاحیت صرف کیجیے تاکہ یہ ملک بھی کل آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھ سکے اور اس ملک کی تاریخ میں بھی آپ نمایاں جگہ پا سکیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی محبتیں پا سکیں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.